علی بھائی سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، لیکن کیا صدقہ جاریہ ان کو ملے گا؟ صدقہ جاریہ اور عام صدقے میں بڑا فرق ہے نا جی. صدقہ جاریہ تو اصالہ ثواب والا معاملہ ہے نا، وہ تو ثواب ظاہر ملے گا. آپ کسی سید کو صدقہ نہیں دے سکتے، خمس دیں گے، اور باقی جو سید نے خود اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اس کو ملے گا. صدقے کا لفظ کو ویسے بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، کسی سے کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی ثواب ملے گا. فرمایا اگر وہ یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں تو اسے گناہ ملے گا. صحابہ نے کہا ملے گا. تو آپ فرمایا اس پہ اس کو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ بھی صدقہ ہے. صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اور مصیبت بھی پنجابی والی کھڑی ہوتی ہے. عربی والی مصیبت کہتے ہیں آزمائش کو. انبیاء پہ مصیبتیں آئیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کا مصیبت ہونا آزمائش ہونا. کیا فلاح عامہ کے کاموں مثلا ڈیم بنانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ڈیم بنانے کے لیے ہاں جی، زکوٰۃ تو تمام فلاح عامہ کے کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ڈیم بنانے کے لیے غریبوں سے پیسہ تو بعد میں لینا، پہلے تو امیروں سے ٹیکس وصول کریں، اور انہوں نے جو پیسے چوری کر کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کیے ہیں ان کو پکڑ کے پہلے پیسے لیے جائیں نا. غریبوں کے اوپر ہی ٹیکس لگاتے ہیں. اب نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے خدا کے لیے جو آلریڈی 0.04% لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ انہی پہ اور ٹیکس لگایا جائے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں. تو ویسے اگر کوئی اپنا صدقہ اور خیرات شوکت خانم کو دینا چاہتا ہے، عیدی ویلفیئر والوں کو دینا چاہتا ہے، یا فلاح عامہ کے لیے ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو وہ فنڈ قائم کیا دینا چاہتا ہے، ضرورت ہے، جائز ہے. کیا سیاسی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں؟ ہاں جی، اگر وہ آپ کی پارٹی کے ہیں تو. یہ سیاسی جلسوں کو تو چھوڑ دیں، پہلے میں پوچھتا ہوں مذہبی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں؟ تو ایک وقت فکر کہے گا ہمارے جلسے میں جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، دوسرے کو نہیں ہم مانیں گے. دوسرا کہے گا ہمارے ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے. یہی حال سیاسیوں کا. شہید کا لفظ بولیں آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور شہید کے لفظ کو بھی جو چونکہ ایک اسلام کی ٹرم ہے اس لیے ذرا زیادہ معاملہ ہو گیا. ادروائز شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والے. شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس کاز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے. تو سر وہ تو کوئی غلط کاز کے لیے بھی جان دیتا ہے نا، وہ اس کاز کا شہید تو ہو گیا نا. ٹھیک ہو گیا. اسلام کا شہید وہ تو صحیح والے شہید کو بھی ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کنفرمیشن کے ساتھ کہ اللہ کے حضور شہید بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بڑا یعنی وہ بہترین جنگجو تھا، نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا. آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے. صحابہ نے کہا کہ اس نے تیرے کافر مارے ہیں. ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو کافی سارے زخم لگے، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. ایک صحابی نے نہ لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، اس نے خودکشی کر لی. آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، آپ کا صحابی تھا. خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی. نبی کا ساتھی شہید، صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا، کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. قانوناً تو وہ شہید ہی ہوا تھا لیکن ان اعمال کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا. آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امت سے ہیں، جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا اور آگ کی پناہ دی گئی چادر. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا مال غنیمت میں سے کہ خیر آیا تھا تو کوئی اتنا حساب کتاب نہیں، انہوں نے بھی آگے جمع کرا دی. اے بھائی جی، اے بھائی اوکھا کام ہے. ٹھیک ہوگا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس معاملے میں یعنی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. باقی بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی، کہ میری امت میں جو طاعون کے مرض میں مرے وہ بھی شہید، جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید، پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید، دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید، آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید. تو یہ جو خودکش حملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خودکش حملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایکویلنٹ ہے.
تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے. باقی آخرت میں اس کو شہید کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے. تو اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دیں. وہ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے فوجی بھی مرتے ہیں, ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی کا سوال ہے, میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا, اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی سال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں پھر تو حرام ہوگا. تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا, زیادہ اس میں نٹی گٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس. ٹھیک ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا شادی سے پہلے منگیتر سے 1-2 بار مل سکتے ہیں ہم آہنگی کے لیے؟ منگیتر سے تو نا منکوہا سے ملے, اور ہم آہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے, پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو سارے پازیٹیو ہوتے ہیں, پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کا سسرال کوئی نہیں ہوتا. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ جب آتے میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کی تھی, وہ دوسرا کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کی تھی. ہمیں 2 جھوٹے ہو, وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا. تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. آپ کی قسمت ہے. ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی. یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں, اس کے بعد نکاح کیا جائے. نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہا ہی ایک رشتہ ہے, منگیتر والا کوئی کنسیپٹ اسلام ہے. اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند ناپسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلکلی کریں, علیحدگی میں نہ کریں, تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلکلی پوچھی جانی چاہیے. اور یہ جو حدیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو, اس دیکھنے سے مراد خود فزیکل دیکھنا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو. دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں, وہ جا کے اس کو دیکھائے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل ایب نہ ہو. جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو. اس طرح کے معاملات. یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے. کئی لوگ ہیں وہ تو 2-2 سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں, ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا. ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں. ٹھیک ہے, بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ معاملات کو چلا